ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی جو آیات کریمہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی آپس میں ملاقات شروع ہوئی، اب انہوں نے کہا خضر علیہ السلام نے کہ آپ ہیں تھوڑے غصے والے، موسیٰ علیہ السلام تھوڑے غصے والے تھے، ذرا سخت تھے نا، تو اس لیے انہوں نے تو تختیاں بھی یوں زور سے رکھ دی تھی، قرآن کہتا ہے، تو انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبر، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ میں جو ہے نا جو کام کروں گا وہ آپ کی عقل سے اوپر ہوں گے، تو میرے کام ایسے ہیں تو آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، یہ ہو ہی نہیں سکتا میں صبر نہ کر سکوں، میں کروں گا اگر اللہ نے چاہا تو، انشاءاللہ صابرہ، اللہ نے انشاءاللہ، موسیٰ پیغمبر نے بھی انشاءاللہ کہا کہ جب کوئی کام ہو تو فوراً کہ انشاءاللہ۔ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، کہا ٹھیک ہے میں کوئی بھی کام کروں گا آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ آپ کو بتاؤں، کہا ٹھیک ہے جی طے ہو گیا۔ فَانْطَلَقَا، دونوں چلے۔ اب یہاں یوشع علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا۔ یوشع خادم، ہر جگہ خادموں کو ساتھ لے کے نہیں جانا چاہیے، جو آپ کے بزرگوں کے جو ہوتے ہیں نا جو ساتھ خدماء، اب یہ باتیں یہاں سے پتہ چلی کہ جب بڑے آپس میں بیٹھے ہوں نا تو چھوٹوں کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ یوشع بھی نبی ہے، بعد میں نبی بنے لیکن جب موسیٰ اور خضر علیہ السلام آپس میں ملے اس وقت تک تو وہ ساتھ تھے، لیکن جب دونوں مل لیا تو یوشع علیہ السلام کا قصہ یہاں ختم ہو گیا، اب ان کا ذکر نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ جب بڑے علماء بڑے آپس میں بیٹھے ہوں خود ہی پیچھے ہٹ جانا چاہیے، وہ ٹو نہیں لگانی چاہیے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جاسوس بنے ہوتے ہیں خدماء جو ہے، تو یہ اللہ نے ایک حکمت بتا دی کہ آپ کو بھی سوچنا چاہیے، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے ہر جگہ ان کو ساتھ نہیں رکھیں۔ ہمیشہ مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں جی اپنا کوئی سیکرٹری رکھ لیں، میں نے کہا جتنے دنیا میں تباہ ہوئے ہیں نا لوگ اپنے سیکرٹریوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، نائبین ہی خراب کرتے ہیں نا، تو اس لیے بہتر جس نے نہیں رکھے وہ کامیاب ہے دنیا میں آج بھی، جس نے رکھا نا وہ گیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک حکمت سمجھائی ہے کہ اپنا نائب جو ہے جو بھی ہو ہر جگہ اس کو ساتھ نہیں بٹھانا ہے، اور اس کو بھی چاہیے تھوڑا سا اس سنت پہ عمل کرے، سنت یوشع پہ۔ اب کیا ہوا کہ فَانْطَلَقَا، دونوں چلے، حَتَّى اِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ، وہ ایک کشتی پہ بیٹھے نا تو دریا کے کنارے کشتی کھڑی تھی، تو کشتی والوں نے پہچان لیا کہ یہ خضر ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی بیٹھیے آپ ادب سے عزت سے، تو ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے، دونوں سے کرایہ نہیں لیا، ساروں سے کرایہ لے رہا تھا وہ ملاح کا، نہیں آپ سے نہیں لوں گا۔ جب یہ کشتی چلی تو خرقہا، خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ توڑ دیا، نئی کشتی تھی بالکل نئی، انہوں نے توڑ دیا اس کا ایک تختہ، نقص کر دیا اس کے اندر۔ قالا، ایک دم موسیٰ پیغمبر کو بھول گیا نا پچھلی بات، قالا اخرقتہا، آپ نے یہ کیوں توڑ دیا؟ لتغرق اہلہا، آپ ان سب کو ڈبونا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں کہ یہ کشتی ڈوب جائے، ہم سب ڈوب جائیں؟ تو لقد جئت شیئا امرا، یہ عجیب کام کیا آپ نے، کیسا کام کیا ہے؟ قال، خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہا اوہو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا، میں نے جلدی میں آپ سے پوچھ لیا۔ اصل میں یہ دیکھ کے میں حیران ہوا کہ انہوں نے فری بٹھایا، انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی اور آپ نے تختہ ہی توڑ دیا۔ فانطلقا، پھر یہ چلے آگے اتر کے، حتی اذا لقی غلاما، انہوں نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، ان میں ایک بچہ نظر آیا ان کو، تو خضر علیہ السلام نے فقتلہ، اس بچے کو قتل کر دیا، مار دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ آپ نے کیا کیا، ایک معصوم بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، بہت غلط کام کیا ہے آپ نے یہ۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ صبر نہیں کریں گے، آپ ایک دم سوال کریں گے۔ اس لیے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑوں سے سوالات ایک دم نہیں کرنے چاہیے۔ تو موسیٰ پیغمبر نے کہا اوہو یہ مجھ سے واقعی بڑی خطا ہو گئی ہے۔ اب
اس کے بعد اگر میں آپ سے کروں نا بعدہا فلا تصاحبنی، تو پھر آپ مجھے الگ کر دینا، اب بس آخری چانس دیں مجھے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ فانطلقا، پھر آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، ایک بستی میں پہنچے، بستی میں۔ اب اس بستی کے اندر جا کر آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی دونوں نبیوں کو۔ نبیوں نے کہا کہ ہمیں کھانا کھلا دو، ہمیں اکرام کرو، ہمیں کھانا دو۔ تو اہلہا، بستی کے مکین جو لوگ تھے ان سے کہا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، پس انہوں نے انکار کیا کہ ہم آپ کی میزبانی نہیں کریں گے۔ یہ بستی جو ہے یہ یہودیوں کی تھی، یہودیوں کی بستی تھی۔ ایک یہودی آیا، بہت بڑا عالم تھا، حجاج بن یوسف کے پاس، کہنے لگا حجاج تم زیر زبر لگا رہے ہو قرآن پہ، ہمیں پتہ چلا ہے۔ یہ قرآن پاک پہ اعراب کس نے لگائے ہیں؟ حجاج بن یوسف نے لگائے ہیں نا، پہلے نہیں تھے، اب ہمارے لیے سہولت ہو گئی۔ اب اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم قرآن حکیم پر زیر زبر پیش لگا رہے ہو، ہم تمہیں جتنا سونا کہو گے تمہارے وزن سے بھی زیادہ تمہیں دیں گے، بس تم ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ کہا ہم سارے جمع ہو کر یہودی آئے ہیں، تمہارے قرآن میں ایک لفظ ہے کہ موسیٰ اور خضر دو پیغمبر ایک گاؤں میں گئے، اس بستی والوں سے کہا کھانا کھلاؤ، تو انہوں نے فَآبَوْا، انکار کر دیا۔ آپ جو ہے فَآبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، نہیں انکار کیا، نہیں ضیافت کی ان کی۔ بس تم یہ اتنا کرو کہ با کا جو نقطہ ہے نا نیچے، اس کو اوپر کر دو اور ایک نقطہ خالی زیادہ کر دو قرآن میں، تو اللہ کی نظر میں یا مخلوق کی نظر میں قیامت تک جو قرآن پڑھا جائے گا ہم شرمندہ نہیں ہوں گے کہ فَأَبَوْا، انکار کیا، فَأَتَوْا، عطا کیا، عطاؤ بنا دو بس، تو ہماری ذلت ختم ہو جائے گی، ورنہ دنیا کہے گی اپنے نبی کی ضیافت نہیں کی، بنی اسرائیل کے نبی کی۔ اب حجاج نے کہا اچھا تم مجھے کتنا سونا دو گے؟ کہا تمہارے وزن سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تلوار نکالی، سارے یہودیوں کو قتل کرا دیا۔ کہا تم مجھے خریدنے کے لیے آئے ہو، میں قیامت تک قرآن حکیم میں ترمیم کر کے گناہ گار بن جاؤں؟ ظالم تھا لیکن قرآن میں اس نے ترمیم نہیں کی، اور چل بھی نہ سکتی اگر کر بھی دیتا۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ فوجد فیہا جدارا، اب یہ بھوکے تھے، کھانا انہوں نے دیا نہیں، تو یہ دونوں پیغمبر جب آگے گئے تو ایک دیوار دیکھی، دیوار تھی لیکن اوپر تھوڑی سی تھی، باقی گری ہوئی تھی، گری ہوئی دیوار تھی۔ تو یرید ان ینقض فاقاما، تو آپ نے کہا خو یہ تو گری ہوئی دیوار ہے، اس کو قائم کر دو۔ آپ نے خضر علیہ السلام سے نے کہا اے موسیٰ میرے ساتھ مشقت کرو، ہم مستری مزدور بنتے ہیں، اور اس کو مٹی سے انہوں نے دیوار کو کیا کیا؟ بنا دیا دوبارہ۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہا آپ ان سے لینا، آپ نے ان سے مزدوری نہیں لی اور آپ نے فری کام کر دیا، اور انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ہمیں انہوں نے کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے ان کا فری کام کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک، اب ہم الگ ہوں گے۔ 3 موقع آپ کو دے دیے، تینوں موقعوں میں آپ نے بار بار سوال کیا۔ اب سأنبئک بتأویلی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ساری چیزیں کیا تھیں جس میں آپ صبر نہیں کر رہے تھے۔ اما السفینہ فکانت لمساکین، وہ جو کشتی تھی نا وہ مسکین لوگوں کی تھی، غریب لوگوں کی۔ یعملون فی البحر، جو سمندر میں چلاتے ہیں اور اپنا گزارا چلاتے ہیں، وہ محنت مشقت کر کے اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتے تھے۔ فأردت ان اعیبها، میں نے اس کے اندر عیب اس لیے پیدا کیا کہ وکان وراءہم ملک، آگے بادشاہ کے سپاہی کھڑے تھے، یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو کشتیاں پکڑ رہے تھے زبردستی، جو صاف ستھری اور خوبصورت کشتی نظر آتی، میں نے اس میں نقص پیدا کیا تاکہ اس کی کشتی وہ پکڑے نہ۔ مجھے اللہ کا فیصلہ تھا نا، کیونکہ اللہ نے مجھے القاء فرمایا تھا، تو میں نے اللہ کے امر پہ وہ کام کیا، ان کی کشتی بچ گئی، ورنہ وہ بھی پکڑی جاتی۔ غریب لوگ کیا کرتے؟ جیسے آج ٹرالے جب کہیں دھرنا ہوتا ہے تو پولیس زبردستی پکڑ کے کھڑے کر دیتی ہے، غریب لوگ ہیں نا، کتنا بڑا ظلم ہے، گناہ ہے یہ
کہ ان کے زبردستی ٹرک اور ٹرالے پکڑ کے کھڑے کر دیتے ہیں اور نہ ان کو پیسے دیتے ہیں اور بلکہ خراب بھی ہو جاتے ہیں، جل بھی جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ پتہ چلا کہ یہ جائز نہیں ہے کام جو حکومتیں کرتی ہیں یہ کام۔ وہ امل غلام، وہ جو بچہ تھا نا، فکان ابواہ مؤمنین، اس کے ماں باپ بڑے نیک انسان ہیں، متقی، فخشینا ان یرہقہما، اور طغیانا و کفرا، کہ یہ بچہ بڑا ہو کے اتنا سرکش ہوتا کہ اس کی وجہ سے اس کی محبت میں آ کر اس کے ماں باپ بھی کافر ہو جاتے۔ اس لیے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کا حکم آیا تو میں نے اس بچے کو بچپن میں ہی قتل کر دیا۔ اللہ ان کو اور دے دے گا، ان یبدی لہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحمہ، اللہ کوئی اور ان کو دے دے گا، نعم البدل دے دے گا۔ تو دنیا میں اولاد نہ ہو یہ اتنا بڑا کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن اولاد کی وجہ سے ماں باپ کافر ہو جائیں، ظالم ہو جائیں، جہنمی ہو جائیں، گناہگار ہو جائیں، عاقبت تباہ کر بیٹھیں، یہ بہت بڑا وبال ہے۔ اکثر ماں باپ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے حرام کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور اپنی آخرت تباہ کر کے اولاد اور خود جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ پتہ چلا اللہ سے جب اولاد کی دعا کریں تو اولاد صالحہ کی دعا کریں، اولاد شقی کی نہیں۔ تو آگے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، میں نے جو دیوار کھڑی کی ہے نا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس گاؤں کے، اسی شہر کے 2 یتیم بچوں کی ہے، 2 یتیم بچے ہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے جو وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ بڑے نیک لوگ تھے، وہ مر گئے۔ اور اب دیکھیے تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا کیا ہے، اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سونا تھا جو ماں باپ نے فوت ہوتے ہوئے دیوار کے نیچے دفن کر کے اوپر دیوار بنا دی کہ ہمارے بچے جوان ہوں گے تو خود ان کو دیوار پرانی ہوگی تو نئی کھدائی کریں گے تو خزانہ مل جائے گا، ورنہ لوگ تو کھا جائیں گے۔ اب خضر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ یہ خزانہ محفوظ رہے، آپ اس کی تعمیر کریں۔ موسیٰ پیغمبر اور خضر 2 پیغمبر اس دیوار کی تعمیر کے لیے گئے۔ کیوں گئے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کے، یتیم بچوں کے ماں باپ کیا تھے؟ نیک تھے۔ اس لیے امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جو نیک اولاد، جو نیک ماں باپ ہوتے ہیں ان کی نیکی کا اثر ان کی اولاد کی اولاد تک جاتا ہے، 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ اللہ ان کی 7 نسلوں کو خراب نہیں کرتے۔ ماں باپ اگر نیک ہوں اور ماں باپ شرابی، کبابی، آزاد، فحاش، فساق، گمراہ، بھٹکے ہوئے ہوں تو ان کی اولادیں تو ویسے ہی بھٹکی ہوئی ڈبل ہوں گی۔ تو نیک ماں باپ کی اولادیں کبھی گمراہ نہیں ہوتی، ان کے لیے اللہ اپنے نبیوں کو بھی بھیج دیتا ہے۔ دیکھو نا، پتہ چلا یہاں پر۔ اب یہ ہے میرا پورا کام۔ آپ نے کہا خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں، اب اس میں اختلاف ہے۔ اب بعض لوگ اس پہ، اب دیکھیں نا، یہ ایک بحث ہے کہ خضر علیہ السلام، میں اس پہ تحقیق اپنی کرتا رہتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں مختلف اکابر کی، کہ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو مسلم شریف کے اندر ہے اس کو اکثر لیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن رات کو آپ آخری ایام میں، جب آپ زندگی کے آخری ایام میں تھے، تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ آج کی رات جو ہے اس کے بعد 100 سال کے اندر جتنے زندہ ہیں وہ نہیں ہوں گے، زمین کے اندر ہوں گے۔ اب اس میں علماء نے لکھا کہ 100 سال نبی علیہ السلام کے بعد جو ہے کوئی زندہ نہیں رہا، سارے فوت ہو گئے اس زمانے کے لوگ۔ اس کے بعد والے زندہ رہے لیکن اس دن تک جو زندہ تھے وہ 100 سال میں فوت ہو گئے۔ بعض نے کہا نبی علیہ السلام کی انتقال ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آئے بزرگ اور آ کر حضور کی چہرہ انور کو دیکھ کے کچھ پڑھ کے گئے۔ آپ نے فرمایا یہ خضر ہیں، یہ خضر ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ خضر علیہ السلام کو ہم نے دیکھا۔ بعض نے کہا کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ علیہ السلام کے 100 سال تک زندہ رہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا تو وہ فوت ہو گئے، اب وہ زندہ نہیں ہیں، اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر الگ بحث فرمائی ہے، اور بالخصوص طور پہ بحر محیط جو تفسیر حیان ہے اس کے اندر اس کی بحث الگ ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی الگ تحقیق فرمائی ہے
کہ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی اپنی تحقیق ہے، جو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ 100 سال کے اندر جو سارے نفوس تھے وہ فوت ہو گئے، چونکہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں، تو وہ حدیث جو ہے وہ خضر علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اس وقت دجال بھی زمین پر موجود تھا، یاجوج ماجوج بھی موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہیں، تو زمین کے مطلب آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، زمین سے تو اوپر ہیں، تو اس لیے وہ صرف جو الفاظ تھے وہ عرب کی زمین کے لیے تھے، وہ عجم کو شامل نہیں کیا گیا تھا، جیسے یاجوج ماجوج عجم میں ہیں اور دجال عجم میں ہے، تو یہ تحقیق فرمائی ہے انہوں نے کہا نہیں، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی ہے، فوت ہو گئے ہیں، وہ اب حیات نہیں ہیں۔ لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں تحقیق کر کے کہ میں نے کشف کے ذریعے دیکھا کہ خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو کبھی کبھار جو ہے ان کی شکل میں جو ہے دنیا میں ظہور فرماتے ہیں، یہ مدد فرماتے ہیں۔ تو بعض نے کہا اگر وہ دنیا میں بعد میں بھی ہوں تو یہ ختم نبوت کے منافی ہے، کہا نہیں، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ لکھا کہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں تو ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، چونکہ وہ شریعت محمدی کے پابند ہوں گے جب آئیں گے، تو خضر علیہ السلام بھی ابھی جو آئیں گے یا ہیں وہ شریعت محمدی کے پابند ہیں۔ لیکن یہ اختلافی بات ہے، راجح مضبوط قول کوئی نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات ہو گئی ہے، یہ دونوں باتیں دو قسم کے علماء کے درمیان اختلافی ہیں، اس میں بعض کہتے ہیں زندہ ہیں، بعض کہتے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ لیکن ایک حدیث ہے مسلم شریف کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال مدینہ آئے گا تو باہر روک لیا جائے گا، فرشتے نگہباں ہوں گے، تو دجال کی لڑائی کے لیے جو پہلا مدینے سے بندہ نکلے گا وہ خضر علیہ السلام ہوں گے۔ یہ راوی حدیث ہیں، روایت کرنے والے ابو درداء یا دیگر صحابی، تو وہ اس کی الگ جو ہے تحقیق بیان فرماتے ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے، لیکن خضر علیہ السلام کی وفات پر زیادہ علماء کا اتفاق ہے اور ان کی زندگی پر کم علماء کا اتحاد ہے کہ وہ حیات ہیں ابھی بھی۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ آگے آپ سے سوال کرتے ہیں یہ ذی القرنین کے بارے میں۔ ذی القرنین یعنی ذی القرنین کون تھے؟ ذی القرنین کا دو یا سینگ تھے، دو قرن سینگ کو کہتے ہیں نا، زمانے کو بھی کہتے ہیں، یا سینگ نما تھے، بعض نے کہا نہیں یہاں بالوں کے نشان تھے، بعض نے کہا نہیں یہاں دو زخم تھے ان کے، اس لیے ذی القرنین بولتے ہیں ان کو، دو زخم تھے۔ اب یہ ذی القرنین کون ہیں؟ سکندر مقدونیہ والا ذی القرنین ہے جو قبل مسیح 300 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے جو سکندر مقدونیہ والا تھا، جس کو سکندر اعظم دنیا آج پہچانتی ہے، اور وہ بادشاہ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے آیا، اس نے سکندریہ شہر آباد کیا اور ارسطو اس کا وزیر اعظم تھا، اور دارا کے ساتھ اس نے لڑائی لڑی اور دارا کو شکست دے کے اس نے یہ روم کی حکومت قائم کی، اور بعد میں جو ہے اس نے دنیا فتح کرنے کا ارادہ کیا، 33 سال عمر تھی، جوان تھا، لیکن دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا، بابل کے مقام پر آخر بیمار ہوا تو موت نے آ دبوچا، تو اب وہ کہنے لگا کاش میرے اہل و عیال سے مجھے کوئی ملا دے، میری ساری سلطنتیں مجھ سے لے لے، تو میں صرف اپنے اہل و عیال کو دیکھنے کے لیے اپنی حکومت ساری دینے کو تیار ہوں۔ اس کے بارے میں یہ کہاوت موجود ہے کہ کفن کے جیبیں نہیں ہوتی، میں آج خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تو اس لیے، لیکن وہ بندہ یہ ذی القرنین نہیں ہے۔ یہ تحقیق امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ کے اندر مفصل ہے، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی طبقات ابن سعد کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے دیگر انہوں نے بھی کی کہ وہ سکندر مشرک تھا، آتش پرست تھا، وہ مومن نہیں تھا، لیکن وہ 4 بادشاہ گزرے ہیں دنیا پوری پہ جو حکومت کرنے والے، ایک 2 مومن تھے، 2 کافر تھے، ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام مومن تھے اور نبی اور ذوالقرنین، اور دوسرے 2 کافر جو نمرود اور سکندر جو ہے۔ اب اس پر بخت نصر بادشاہ، بعد نے کہا بخت نصر، سکندر کی اتنی فتوحات نہیں ہیں جتنی بخت نصر کی ہیں،
لیکن یہ ذوالقرنین جو ہیں یہ اس بادشاہ سے بھی پہلے کے ہیں، سکندر اعظم سے پہلے کے ہیں۔ سکندر مقدونیہ والا عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے تھا، اور یہ ذوالقرنین جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے گزرے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے کے ہیں، اور یہ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کے ہیں، اور یہ ذوالقرنین ہیں جن کے وزیر حضرت خضر تھے، یعنی مشیر اور معاون حضرت خضر تھے۔ یہ ذوالقرنین جو تھے یہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس پر اختلاف ہے۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ نہ نبی تھے نہ فرشتے تھے، بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا، پوری دنیا کا، مشرق سے مغرب تک۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کو اللہ نے کچھ طاقتیں عطا فرمائی تھیں مادیت کی، ان کو اللہ نے جو ہے نا دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں اور قوت ان کو عطا فرمائی تھی، اور یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور یہ پوری دنیا میں گھومے ہیں۔ ابن بطوطہ کہتے ہیں کولمبس گھوما ہے، ابن بطوطہ سفر نامہ ابن بطوطہ آپ پڑھتے ہیں تو میں نے وہ پڑھا، میں گیا جہاں ابھی میں مالدیپ گیا تو انہوں نے مجھے کہا جی ابن بطوطہ یہاں اس جگہ اترا تھا، ہم اس سمندر میں گئے، وہ اندر لے گئے جزیروں میں، پھر انہوں نے کہا یہاں اس نے شادی بھی کی تھی، سفر نامے میں ذکر ہے۔ تو اب ابن بطوطہ کو اتنا تاریخ پڑتی ہے، لیکن یہ ذوالقرنین وہ ہیں جو قرآن سے ثابت ہے۔ یہ حج بھی پیدل انہوں نے کیا، بلکہ ابن کثیر کہتے ہیں یہ حج کے لیے چلے تو ابراہیم علیہ السلام باہر مکے سے نکل کے ان کا استقبال کیا اور ان کو بڑی نصیحتیں کی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ یہ سکندر جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب سفر کرتے 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 دنیا کے اینڈ پہ پہنچے تو وہاں ایک ندی کے اندر جو ہے نا ایک گندی ندی تھی، یعنی کیچڑ تھا، سورج غروب ہوتا تھا۔ اب سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ میں دنیا کے کنارے پہ گیا یہ مغرب کی طرف کیپ ٹاؤن میں، تو ہم نے وہاں کھڑے ہو کے سورج کے غروب کو دیکھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں پانی میں یوں اتر جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہاں، پھر دوبارہ نکلتا ہے دوسری طرف سے، وہاں سے نہیں نکلتا، دیکھا نا، ادھر جاتا ہے تو کہاں سے پھر نکلتا ہے؟ ادھر سے تو نہیں نکلتا نا، نکلتا کدھر سے ہے؟ ادھر سے، مشرق سے مغرب۔ میں اس کونے پہ گیا مغرب کی طرف جہاں دنیا ختم ہوتی ہے، مغرب میں ہم گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ اس کو کیسے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت انسان دیکھتا ہے۔ مجھے ابھی نیپال میں ہمیں بلا رہے ہیں، وہاں کے جو ہے علماء ہیں بڑے، تو کہنے لگے آپ نیپال آ کر دیکھیں، ہمالیہ جو دنیا کی سب سے بڑی پہاڑی ہے، آپ وہاں دیکھیے گا سورج کیسے نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ پر یہ اللہ کی قدرت کی شاہکار ہے۔ اب تو اللہ نے دنیا کلوز کر دی ہوائی جہازوں کے ذریعے، لیکن ان کے پاس تو اللہ نے اس زمانے میں سفر کیسے کیے، یہ اللہ کہتے ہیں یہ واحد تھے جن کو اللہ نے خاص ایک نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ اب یہ وہاں پہنچے، ان کے متعلق آتا ہے ساری بات، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب فی عین حمیہ، یعنی کیچڑ میں جو ہے نا سورج غروب ہو رہا ہے۔ وجد عندها قوما، وہاں ایک قوم دیکھی انہوں نے، قلنا، وہ لوگ کہنے لگے یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، آپ ہمارے لیے کوئی کام کر دیں، ہمیں بڑی تکلیف ہے یہاں پر، کوئی بہتری کر دیں یا ان کو ٹھکانے لگائیں، ہمیں یہاں ایک ظالم جنگجو آتے ہیں اور آ کر ہمیں نقصان دے کے چلے جاتے ہیں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے ظلم کرنا، پھر کیا کریں گے؟ اب اس کو بیان کرتا ہے قرآن، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ایک قوم ایسی پہ انہوں نے دیکھا سورج طلوع ہوتا ہے جن کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، یعنی سورج سیدھا ان پہ پڑتا ہے۔ یا بعض نے کہا وہ قوم وحشی تھی، یا ایسے تھے کہ وہ جسم پہ لباس کوئی نہیں پہنتے تھے، ایسے بھی آج کے دور میں بہت موجود ہیں، ہم نے بھی وہاں باہر دیکھے کئی مرتبہ۔ تو اس کو اللہ نے سورہ کہف کا قصہ مکمل ہو گیا۔ مریم، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں۔ یہ سورہ مریم کو بڑی فضائل ہیں۔ ایک تو جس کی اولاد نہ ہوتی ہو سورہ مریم پڑھے کثرت کے ساتھ، اور پانی بھانج عورت ہے سورہ مریم دم کر کے پیا کرے، بھانج مرد ہے سورہ مریم دم کر کے پیے، اگر عورت مرد جو ہے ان میں نااتفاقی ہے سورہ مریم دم کر کے پئیں۔ اللہ نے اس کے اندر بڑی تاثیریں رکھی ہیں، اور اولاد کو نیک چاہتے ہیں کہ نیک ہو جائے، سورہ مریم ان کو دم کر کے پلائیں۔ اس میں یہ ساری چیزیں پنہا ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا تعلق صحیح نہیں ہے، ان کو بھی دم کر کے پلائیں، اللہ محبت قائم کر دے گا۔ یہ ساری چیزیں اس ترجمے میں آپ دیکھ لیں گے۔ سورہ مریم کے شروع میں وہی حروف مقطعات
پھر اللہ نے کہا اب میں اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہوں اپنے بندے زکریا پیغمبر کے متعلق۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں میری ذات کتنی بڑی ہے، اور نبی بھی مانگتے کس سے ہیں؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن تقریر کر رہے تھے، تو لاہور میں جو موچی دروازہ ہے وہاں لاکھوں کا اجتماع تھا، تو آپ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زلفوں کو، جن کو قرآن نے واللیل کہا، تو عطا اللہ شاہ بخاری کا دل چاہتا ہے کہ نبی کو سجدہ کرے۔ جب میں نبی کی آنکھوں کو دیکھتا ہوں والضحیٰ، اور اللہ نے آپ کے چہرے کی قسمیں کھائی ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے حضور کو حاجت روا مان لوں۔ جب میں حضور کے شہر کو دیکھتا ہوں، اللہ اس کی قسمیں کھا رہا ہے۔ حضور کی جان کو دیکھ رہا ہوں، حضور اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ حضور کے جسد کو دیکھ رہا ہوں، اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کروں، حضور کو حاجت روا مانوں۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں اتنی خوبیوں والا پیغمبر اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کو حاجت روا سمجھتا ہے، تو عطا اللہ شاہ بخاری کا دل کہتا ہے اس کے آگے جھک جس کے آگے دو جہاں کا سردار جھکتا ہے۔ اب یہ آپ نے سمجھانا تھا نا عقیدہ، تو انداز یہ جو میں نے تو آپ کو 1 منٹ میں بات کر دی، عطا اللہ شاہ بخاری نے آدھی رات لگا دی تھی اس پہ، اور لوگ ان کی تقریر سننے کے لیے جاتے تھے عشاء کی نماز میں، اور کہتے تھے بھائی بیٹھ جاؤ، یہیں پہ بیٹھ جاؤ، میں نے بس تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ لوگ ایسے انہماک سے آپ سے کلام میں متوجہ ہوتے کہ فجر کی اذانیں ہو جاتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایسے باکمال لوگ تھے۔ آج حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے اس دور کے اندر۔ تو اب آپ دیکھیے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ میرے نبی کس کے آگے جھکتے ہیں، کس سے مانگتے ہیں، تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اب وہ نبی زکریا ہیں، بیوی بھانج ہے، خود بالکل سفید ریش اور ضعیف اور کمزور ناتواں ہو چکے ہیں۔ قال اذ نادى ربه نداء خفیا، جب پکارا میرے نبی نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ۔ اب لوگوں کے سامنے تو نہیں کہہ سکتے تھے اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، کو کہ جی بڑھاپے میں بیٹا مانگ رہے ہو، بیوی بھانج ہے، ڈاکٹر نے کہا لا علاج ہو۔ جو لا علاج بھانج عورتیں مرد ہیں وہ اس وظیفے کو کریں، اس سورہ کو پڑھیں پئیں، اللہ دیکھیے گا۔ ایسے میں نے کتنے لوگوں کو دیا، بھانج تھے اللہ نے اولاد دے دی، میں نے کہا پڑھ کے پیو، بس ایسے ہی اللہ اولاد دے دے گا، یقین ہونا چاہیے۔ اب کیا قال ربی، کیا انہوں نے دعا کر رہے تھے خاموشی سے، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس، میری ہڈیاں کھڑکھڑا گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، ولم اکم بدعائک رب شقیا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں جب بھی تیرے آگے جھکا ہوں نا میں محروم نہیں ہوا، تیرے در سے محروم کوئی نہیں ہوتا۔ یقین کے ساتھ تم پڑھے نا، یقین ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی ہوا ہی کچھ نہیں۔ اب یہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پیغمبر نے پہلے کہا اللہ تیرے در سے کوئی نا امید ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اے اللہ آپ کو پتہ ہے نا میری بیوی بھانج ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بس مجھے بیٹا دے دے میرا جانشین۔ اب بیوی بھانج ہے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہاں کہتے ہیں جی میرے ڈاکٹر نے تو اب جب تھک جاتے ہیں نا ڈاکٹروں سے پھر اللہ کے دروازے پہ آتے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں جی آپ کوئی تعویذ دے دیں۔ بھائی پہلے ہی اللہ سے مانگ لو۔ اب آپ نے جب دعائیں شروع کی یرثنی و یرث من آل یعقوب، مجھے وارث دے دیں میں آل یعقوب میں سے ہوں، اپنے بزرگوں کا جو ہے وسیلہ پیش کر دیا۔ یا زکریا، اے میرے پیغمبر زکریا، انا نبشرک بغلام، میں آپ کو بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام کیا ہوگا؟ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، آج سے پہلے اس زمین پر اس نام کا بندہ کوئی نہیں آیا۔ یہ پہلا یحییٰ نام جو ہے پہلا یحییٰ پیغمبر کا ہی تھا، قرآن کہتا ہے محمد نام بھی پہلے کوئی نہیں آیا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ وکانت امرأتی عاقرہ، میری بیوی تو بھانج ہے عاقرہ، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی اینڈ کو پہنچ چکا ہوں، جسم لاغر ہو چکا ہے۔ قال کذالک، اسی طرح ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب پہ بہت آسان ہے یہ، کیوں؟ اس لیے کہ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، آپ کے نام و نشان ہی نہیں تھا، آپ کو میں نے پیدا کر لیا، تو آپ میں سے بچہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ تو ہو سکتا ہے۔
قال ربی اجعل لی آیا، مجھے اس کی کوئی نشانی بتا دے میرے اللہ، تاکہ مجھے تھوڑا سا یقین ہو جائے۔ یقین تو تھا لیکن کہا مجھے پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا ہوگا، کوئی نشانی بتائیں۔ کہا نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں آپ لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، آپ کی زبان خاموش ہو جائے گی۔ تو سمجھ جانا کہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو آپ محراب میں نکلے اور آپ نے ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، لوگوں سے اشارے سے کہا کہ آپ تسبیح کرو، اللہ کی ذکر کرو۔ یا یحییٰ، اللہ نے بیٹا دیا اور کہا اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یعنی یہ کتاب تورات کو مضبوطی سے پکڑ لے، یہ کتاب مضبوطی سے پکڑیں اور میں آپ کو حکم دیتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب آپ بچپن میں ہی اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت والے احکام دینے شروع کر دیے۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، بچپن ہی سے اللہ نے آپ کو معصوم اور آپ کو نیکیوں کی طرف راغب ہونے والا بنایا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس دن پر جس دن آپ پیدا ہوئے، جس دن جو ہے آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ فوت ہوں گے جس دن آپ اٹھیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ نے دوسری قصے کو بیان کیا۔ یہ دونوں باپ بیٹا، یحییٰ علیہ السلام بھی شہید ہوئے، قتل کیے گئے، زکریا علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ اللہ نے شروع کیا کہ مریم علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی گزر گیا، لیکن میں یہاں مختصر آپ کو ان آیتوں کے ترجمے میں بتاتا ہوں کہ جب آپ کو اللہ رب العزت نے، آپ بیٹھی ہوئی تھیں اور چند سال کی، یعنی 16-17 سال کی آپ تھیں اور کنواری تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ اب آپ جو ہے سائڈ پہ حجرے میں پردے میں اپنی عبادت کرتی تھیں، تو اس وقت حجاب میں پتہ چلا پہلے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، کہ حجاب عورت کی زینت ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت پردہ حجاب چھوڑ دیتی ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس عورت کو جتنے لوگ دیکھتے ہیں وہ سارے اجتماعی گناہ اس کے نامہ اعمال میں جاتے ہیں۔ پردہ کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، اور یہ سورہ احزاب میں انشاءاللہ تفصیل اس کی آ جائے گی۔ فَأَرْسَلْنَا، آپ حجاب میں پردے میں تھی، اکیلی تنہائی تھی۔ مردوں میں خلط ملط ہونا یہ نہ سنت مریم ہے، نہ سنت فاطمہ ہے، نہ سنت عائشہ ہے، نہ نبی علیہ السلام کے کسی حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ اختلاط عورتوں مردوں کا، چاہے وہ کالج یونیورسٹی میں ہو، شادی کے ماحول میں ہو، بازاروں میں ہو، اختلاط کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں کیا کہ کو ایجوکیشن کا سسٹم بنا دیا گیا اور کہا جاتا ہے جی کہ اس میں کیا ہے، اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ بے حیائی جنم لیتی ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور جو دنیا یورپ ہے، جو عیسائی مذہب ہے، وہ اس چیز کو قائل ہے، انجیل کے اندر باقاعدہ جو برناباس کی انجیل ہے اس کے اندر اس کی پوری روایات موجود ہیں، یوحنا مقوقس کی بھی، کہ مریم علیہ السلام تنہائی میں رہتی تھی، ننھے اس لیے آج شادی بھی نہیں کرتی ان کی، اور وہ خلوت میں رہتی ہیں اور پردے میں رہتی ہیں۔ جب جو ان کی عورتیں ہیں ننھے جو چرچ میں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم مریم کی غلام ہیں، تو مریم کی نقل کرتی ہیں، تو مریم کی نقل تو ساری دنیا کو کرنی چاہیے پھر۔ تو اب یہاں کیا کہا کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اب ہم نے اپنے روح علیہ السلام یعنی حضرت جبرائیل کو بھیجا اور ایک شکل میں بھیجا، اور بشراً سویہ، سب سے خوبصورت شکل میں جبرائیل علیہ السلام آئے، انسانی شکل میں۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، دنیا میں سب سے خوبصورت، علماء نے لکھا کہ دنیا میں سب سے حسین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے جبرائیل جو آئے تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے تھے۔ تو اب جنت میں مریم علیہ السلام حضور علیہ السلام کی زوجہ ہوں گی، اس لیے روایات میں آتا ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا سامنے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، او اللہ کی پناہ، یہ تو اگر نیک آدمی ہے تو یہاں سے چلا جا، یعنی تو کیوں یہاں آیا ہے؟
تو قال انما انا رسول ربی کی، نہیں میں اللہ کا قاصد ہوں، لأہب لکی، میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں، غلاما زکیہ، ایک اچھا بچہ، بیٹا کی بشارت دینے آیا ہوں کہ تجھے بیٹا ملے گا۔ بعض لوگوں نے کہا دیکھو جبرائیل نے کیا کہا، لأہب لکی، میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں غلاما زکیہ، بیٹا، تو اس کا مطلب ہے جبرائیل بیٹا دے سکتا ہے تو نبی بیٹا کیوں نہیں دے سکتا جو جبرائیل سے افضل ہے؟ اور پھر نبی کے غلام ولی بیٹے کیوں نہیں دے سکتے جو نبی کے غلام ہے اور فرشتوں سے افضل ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے؟ پتہ یہ چلا کہ نبی بھی بیٹے دے سکتے ہیں اور ولی بھی بیٹے دے سکتے ہیں۔ یہ دلائل دیے ان لوگوں نے جو باطل ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مخلوق دے سکتی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا، اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے، یہاں جبرائیل نے جو کیا کہا کہ میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، ڈاکیہ آتا ہے آپ کو پیسے دینے کے لیے، منی آرڈر لاتا ہے، کہتا ہے جی میں آپ کو پیسے دینے آیا ہوں، تو کیا پیسے ڈاکیہ دے رہا ہوتا ہے؟ کون دے رہا ہوتا ہے؟ بھیجے ہیں۔ ڈاکیہ تو واسطہ ہے بیچ میں، قاصد ہے بیچ میں۔ جبرائیل نے پہلے کہا انا رسول ربک، میں تیرے رب کا قاصد ہوں۔ پہلی بات کو تو بیان ہی نہ کرے بندہ کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا چھوڑ دے جب نشے میں ہو۔ ایک بندہ کہہ رہا جی نماز نہیں پڑھنی، قرآن میں ہے، کیوں؟ لا تقربوا الصلاۃ قرآن میں آیا، بھائی وانتم سکارا بھی تو پڑھو، جب نشے میں ہو تو نہ جاؤ۔ تو اب یہاں بھی انہوں نے انا رسول ربک چھوڑ دیا، لأہب لکی لے لیا لفظ، تو غلط بات ہے۔ فرشتے نے کہا میں تیرے رب کا قاصد ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں خود آیا ہوں۔ پہلی بات، قالت انا یکون لی غلام، کہا میرا بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا، ولم اکو بغیہ، میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں کہ میں اس طرح بازاروں میں پھرتی، یا میں تو ہر وقت پردے میں، ہر وقت گھر میں رہتی ہوں۔ قال کذالک، کہا ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک ہوا علی ہین، آپ کے رب پہ بہت آسان ہے یہ۔ اور اب جب آپ نے یہ جملہ کہا اور کہا جی ہوگا اب آپ کا بیٹا، فحملتہ، اب یہ جو ہے نا آستین تھی حضرت مریم کی، یہاں فتمثل لہا، اس شکل میں اس طرح پھونک ماری، اس پھونک سے ایک دم حمل ہو گیا، اور نہ 9 مہینے گزرے نہ 2 مہینے گزرے، ایک دن کے اندر ہوا، اور بچہ 9 مہینے کا پیٹ میں پیدا ہو گیا۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، آپ سائڈ پہ ہو گئی حمل میں، عورت حمل والی کو سائڈ پہ، اور اس کی کیئر کرنی چاہیے۔ یہاں یہ پتہ چلا اللہ دیکھیں ان کو کیئر کر رہا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَحَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب ان کا یہ حمل کا ہوا تو وہ ایک درخت کھجور کا تھا اس کی طرف چلی گئی کہ جو ہے ولادت ہو۔ قالت یا لیتنی، اس درد میں کہنے لگی ہائے افسوس، مت قبل هذا، میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، یا میں بھولی بسری داستان ہو چکی ہوتی، یہ میرے ساتھ کیا بدنامی لگ گئی ہے کہ میں اب کیا کروں گی۔ فناداها، اللہ کی طرف سے آواز آئی، فرشتے نے کہا نا، من تختها، اپنے پاؤں میں تو دیکھے نا ذرا، اللہ تخزنی، آپ اس بات پہ جو ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ اس چیز کو دیکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اب اور اللہ رب العزت تحت کی سریہ، نیچے چشمہ جاری کر دیا تھا، وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اللہ رب العزت نے ایک پرانا سا درخت تھا کھجور کا، اس طرح اس پہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے کہا اس کو ہلاؤ تو صحیح، مریم علیہ السلام نے یوں ہلایا تو اس میں سے کھجوریں گرنا شروع ہو گئی۔ اب یہ پتہ چلا کہ جو حاملہ عورت ہے یا حمل کے بعد اس کو کھجوریں کھلائی جائیں طاقت کے لیے، کھجور میں اللہ نے وٹامن رکھے ہیں اور یہ طاقت ہے پورے جسم کے لیے، تو اس کو خوراک کی ضرورت ہے، نہ کہ لاپرواہی سے اس کے جو ہے نا دن گزارے جائیں، تو اس کی کیئر کی جائے۔ آیا کہ رطباً جنیہ، وہاں چشمہ جو ہے میٹھے پانی کا جاری ہو گیا، تو ساقط علیہ کی رطباً جنیہ، وہاں پہ صاف پانی کا چشمہ۔ فکلی وشربی وقرری عینا، کہ اب آپ کھائیں پئیں اور اپنی جو ہے آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اب وہ کہنے لگی فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب آپ کو کوئی آدمی دیکھے نا، کوئی بات کرے، بس آپ نے ایک جملہ کہنا ہے، انی نظرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کی نیت کی ہوئی ہے روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیہ، میں اب کسی سے بات نہیں کروں گی آج کے دن۔ فاتت به قومها تحمل، جب بچہ ہوا بچے کو تحمل، گود میں لے کر اس طرح آئی نا اٹھائے ہوئے، تو باہر نکلی درخت سے تو قوم آگے کھڑی تھی، قالوا یا مریم،
لقد جیتی شیئن فریا، یہ تو نے کیا کام کیا ہے، یعنی بچہ کہاں سے آ گیا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کا باپ برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، اور آپ کی ماں بھی بدکار عورت نہیں تھی. یہ آپ نے کیا کر دیا. یعنی ان کے ماں باپ کا پہلے ذکر کیا. انسان جب غلطی کرتا ہے نا تو اس کی ماں باپ کو اس غلطی کی وجہ سے گالیاں سننی پڑتی ہیں. اس لیے اپنے اعمال اچھے کریں تو ماں باپ بھی جو ہے وہ الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا. اب قوم نے پہلے ماں باپ کا ذکر کیا، اور کیوں کیا کہ ان کے ماں باپ ولی تھے، نبی تھے، ان کے اولاد یہ نبیوں کی اولاد میں سے تھی. اب انہوں نے جو اولیاء کی اولاد ہے، جو کہتے ہیں جی ہم سید ہیں یا ہم بڑے فلاں پیروں کی اولاد ہیں، صحابہ کی اولاد ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ غلط کام سے دور رہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے بڑے ان کے بدنام ہوں گے. اب یہاں انہوں نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے کہا میں بول نہیں سکتی، روزہ ہے میرا، یہ بولے گا، یوں انگلی سے اشارہ کیا. قالوا، قوم کا آگے سے ہنس کے کہنے لگی مذاق میں، تمسخر میں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کئی بچے بھی ماں کی گود میں بولے ہیں. قال انی عبد اللہ، ایک دم عیسیٰ علیہ السلام بولنا شروع ہو گئے. ایک گھنٹے کا بچہ، ایک دن بھی نہیں ابھی ہوا، بچے کی آواز کیا نکلی، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. عیسائیوں کا عقیدہ ختم ہو گیا نا، باطل عقیدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے بچپن میں اعلان ہو گیا کہ کتاب دے گا. وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنا دیا اللہ نے. وجعلنی مبارکہ، مجھے برکت والا بنایا ہے. اینما کنت، جہاں بھی ہوں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، نماز اور زکوٰۃ کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. وبرم بوالدتی، اور مجھے ماں باپ سے حسن سلوک کا کہا ہے. اور اب یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں اور وہ لوگ قوم سن رہی ہے. جب آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بچہ ماں کی گود میں بولا تو قوم نے پھر بھی ایمان نہیں لایا. نہ ماننے والے تو نہیں مانیں گے. اور آج تک یہود کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم نعوذ باللہ غلط تھی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک پادری آیا، کہنے لگا آپ کے قرآن نے ہمارے نبی کی ماں کو کہا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صاف پاک دامن ہے. ہمارے نبی کی ماں کو قرآن نے پاک دامن کہا، تمہارے نبی کی ماں کو قرآن نے کہیں پاک دامن نہیں کہا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے اس ماننے والے پادری نے جب یہ جملہ کہا تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے بے وقوف آدمی، تمہارے نبی کی ماں مریم پہ یہودیوں نے الزام لگایا کہ وہ نعوذ باللہ بدکار ہیں، غلط ہیں، عیسیٰ حلال کی اولاد نہیں ہے. تو انجیل میں کہیں بھی یہ جملہ نہیں اترا کہ عیسیٰ پاک دامن ہے، مریم پاک دامن ہے، بلکہ مریم کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے آخری کتاب محمد عربی پہ اتاری تو اس میں اعلان کیا کہ مریم پاک دامن ہے. ہمارے نبی کی ماں پہ تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوا، وہ ایک دم چپ ہو گیا. اب یہ دیکھیے نا، اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی گواہی دی اور ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں. آگے اگلے رکوع میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع کر دیا. قصہ باپ بیٹے کا ہے. بیٹا مسلمان ہے، مسلمان نہیں، امام الموحدین ہے، نبیوں کا باپ ہے اور نبی ہے، اور والد مشرک ہے. مشرک نہیں خالی، بت گر ہے، بت گر نہیں، بت فروش بھی ہے، بتوں کی عبادت بھی کرتا ہے، بناتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے. اب وہاں باپ بیٹے میں آپس میں کلام ہو رہا ہے. تبلیغ اور سمجھانے کے لیے لوگوں سے کیسے کلام کرنا چاہیے یہ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید بتا رہے ہیں اور باپ مشرک ہے. کیسے بات ہو رہی ہے، سمجھانا کیسے ہے، باپ بیٹے کی گفتگو سنیں. قال لأبیہ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. میرے ابا، یا ابا لِأَبِيهِ، جب اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے ابا جان. پیار کا انداز دیکھیں، کافر ہے بے شک، ادب سے بلانا چاہیے ماں باپ کو، نام نہیں لینا چاہیے ماں باپ کا. پھر کہا
آپ کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کوئی کام کر سکتے ہیں ہمارا؟ کبھی کوئی آپ کا ان قبر والوں نے کام کیا کہ آپ ان کی حاجت روائی کیا یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، ہمارے باپ دادا مانتے آئے، تو بت کے آگے بھی تو یہی کہہ کے جھکتے ہیں نا۔ تو یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا میرے پاس ایسا علم آیا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، توحید دی ہے، اگر آپ میری اتباع کر لینا آپ سیدھے رستے پہ ہو جائیں گے، جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، آپ یہ شیطان کے پیچھے مت چلیں، اس کی عبادت نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان اللہ کا نافرمان بناتا ہے بندے کو، خود بھی نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے میرے ابا کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ جائے، پکڑ نہ آ جائے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے غصے سے کہا پیچھے ہٹ جا میرے سے اور میرے ان خداؤں سے، لئن لم تنتہی، اگر پیچھے نہ ہٹا، لارجمنک، تو میں تجھے رجم کر دوں گا، میں پتھروں سے مار دوں گا، وہجرنی ملیا، دور چلا جا میرے سے۔ قال، اب جب باپ نے برا کہا، ڈانٹا اور حد درجے سختی کر دی، تو آگے سے غصہ نہیں کیا۔ قال سلام علیک، آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو، ساستغفر لک، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، ربی، اپنے۔ اس استغفار کی وجہ سے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نہیں اللہ کے سامنے شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھاتا کہ حساب شروع کرے، کہ شاید اللہ غصے میں نہ ہو میرے اس استغفار پر جو میں نے باپ کے لیے کی تھی، اور باپ مشرک تھا، تم محمد عربی کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ جو ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اب سائڈ پہ ہو گئے، کہا جی میں جس کو آپ پکارتے ہو میں اس کو نہیں پکار سکتا۔ صاف بات یہاں کہی۔ تو اللہ رب العزت نے آگے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، دیگر انبیاء کا ذکر کیا۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد 59 آیت میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان سارے نبیوں کی تبلیغ کے بعد جب نبی چلے گئے تو ان کے بعد ناخلف لوگ آ گئے، اور ایسے ناخلف لوگ تھے، خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ نماز چھوڑنے والے تھے اور شہوت پرستی کرنے والے تھے۔ چونکہ نبی گئے تو نبیوں کی تبلیغ بھی ختم ہو گئی۔ پہلے زمانوں میں صرف تبلیغ کا اختیار نبیوں کے پاس تھا، سمجھانا، بیان کرنا، واعظ کرنا یہ نبیوں کے پاس تھا۔ جیسے میں آپ کو درس دے رہا ہوں، ایسے علماء ہمارے بیان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، یہ اختیار نبیوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی وجہ، ختم نبوت کی وجہ سے یہ امت کو اختیار دیا ہے کہ وہ امت کی اصلاح کے لیے بیان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں۔ اب یہ اسی لیے لوگ نماز چھوڑنے والے اب تبلیغ میں جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، نماز پڑھنے والے بن جاتے ہیں اور شہوت پرستی سے نکلتے ہیں۔ تو اس کے لیے نبوت والا کام جو ہے، نبوت والی ترتیب جو ہے وہ نماز کی طرف لائے گی، شہوت پرستی سے، گناہوں سے روکے گی۔ جو نبوت کے طرز سے ہٹ جائے گا وہ ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اس میں اللہ رب العزت نے اس کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا۔ سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ سحر کے خاتمے کا ایک بہت ہی بہترین نسخہ ہے۔ جادو کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو اور انسان کی ہڈیاں جکڑ لی ہوں، اس نے سورۃ طٰہٰ کو پڑھ کے کچھ دن پانی پہ پئیں اور تیل پہ دم کر کے سر کا مساج کریں، جادو جسم سے خارج ہو جائے گا۔ اور یہ اس سورۃ طٰہٰ کے اندر بہت سی آیات ہیں جادو کے توڑ کے لیے، لیکن اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورۃ طٰہٰ پوری کی پوری جو ہے وہ شفا ہے، کہ اس کے اندر اتنی آیات ہیں جادو کے توڑ کے لیے کہ آپ ایک دو نہیں بیان کر سکتے۔ اس لیے جب آپ پوری پڑھیں گے کسی ایک کا اثر اتنا مضبوط ہوگا کہ آپ کا جادو نسلوں کا ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے اس کا اہتمام رکھیں۔ سخت ہوتی ہے، اکثر لوگوں پہ کہتے ہیں جی تکلیف بڑھ گئی، وہ عارضی بڑھتی ہے کچھ دیر کے لیے، پھر چند دن میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت طٰہٰ، نبی علیہ السلام کے مبارک نام سے اس کا آغاز کیا۔ آپ کا نام طٰہٰ ہے، طٰہٰ، اب یہاں سے آغاز ہوا۔ پھر آپ نے قرآن کی جو ہے اللہ رب العزت نے عظمت کو بیان کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام
جب کوئی طور پہ آگ لینے گئے تھے، آگ دور سے دیکھی، اپنی بیوی کو وہاں بٹھایا، بیوی درد ذہ میں تھی، بچہ حمل کا مسئلہ تھا، اب وہ بیوی کو جنگل میں بٹھایا اور وہاں اب آپ دیکھیے آپ اس رستے سے سفر کریں، ہم نے تو سفر کیا ہے، میں نے الحمدللہ شعیب علیہ السلام کی بستی پوری مدین کی، پھر ہم نے وہ پہاڑ دیکھے ہیں، پھر وہاں سے کوئی طور کی طرف جو رستہ جاتا ہے اس پہ ہم نے چل کے دیکھا کہ وہاں جا کے انسان کو اس سائد کا پتہ چلتا ہے کہ ہم تو یہ شہروں میں اپنی اور بیوی اگر یا اور لوگ اپنے گھر میں چھوڑ کے یہاں شہروں میں چلے جاتے ہیں نا گھر میں تبلیغ میں، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے تبلیغ والے ہیں، بیویوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اب نوکری کے لیے چاہے جتنا سال مرضی باہر گزار لیں کوئی نہیں اعتراض کرتا، موسیٰ پیغمبر پہ پہلے اعتراض کریں۔ موسیٰ پیغمبر جنگل میں جہاں کوئی بشر نہیں، اب وہ سنسان پہاڑ ہیں، آج بھی وہاں ایسے حالت ہے، ہماری گاڑی یوں چلتی رہی ہم تھک گئے، یہ کیا سنسان علاقہ ہے، لیکن وہ اس زمانے میں دیکھیے آج سے کتنے سال پہلے آپ چلے جائیں، 3000 سال پہلے چلے جائیں، اور اس وقت کیا عالم ہوگا کہ آج لائٹیں ہو کر بھی ہم رات، انہوں نے کہا جلدی چلیں، ہمیں وہ جب ہم مدین بستی میں پہنچے تو شعیب علیہ السلام کی قبر تھی، کنواں تھا، تو وہاں جو امام صاحب تھے وہ آگے، انہوں نے کہا جی ہم مغرب اور عشاء گٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ قاری نیب جلندی صاحب، میں نے کہا جی ہمارے ساتھ ہمارے قائد ہیں مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب بھی ہیں، تو امامت پھر یہ کرا لیں۔ میں نے امام صاحب کو کہا، انہوں نے کہا جی میں امامت کرانے کو تیار ہوں، لیکن ہم لوگوں کا ہے کہ رات ہو، چونکہ جلدی یہاں رات ہوتی ہے، اندھیری ہو جاتی ہے، اب آپ تھوڑا غور کریں، کہا اندھیری اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں پھر رستے میں مشکل ہوتی ہے، ہم مغرب اور عشاء گٹھی پڑھ لیتے ہیں، ہمارا جو مسلک ہے، ہمارا شافی مسلک میں گٹھی پڑھ لیتے ہیں ہم، تو اس لیے ہم اگر مغرب کی نماز آپ سے پڑھواتے ہیں تو ہمارے لیے دوسری نماز جو جمع نماز ہے اس کے لیے امام ایک ہونا ضروری ہے۔ تو ہم نے کہا ہم تو ایک نہیں پڑھیں گے، ہم تو عشاء اپنے وقت پہ پڑھیں گے، تو اس لیے ہم مغرب پھر ہم نے اپنی جماعت کرائی، انہوں نے اپنی نماز پڑھی، ہم چونکہ بعد میں نماز پڑھی ہم نے، تو اب وہ امام صاحب، اب دیکھیے وہ آج عشاء اور مغرب اکٹھی کر رہے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں اندھیرا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کتنا پرانا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں جنگل میں، اور کوئی طور کی پہاڑی کے ساتھ جنگل ہے، اور اس جنگل میں مصر میں وہ کوئی طور ہے، اب وہاں پر آپ وہاں پہنچے، آپ نے بیوی کو بٹھایا کہ وہ آگ نظر آ رہی ہے میں جا رہا ہوں، لاتا ہوں، آپ یہاں سے ہلنا نہیں، یہاں سے آپ گئے آگ کے پاس پہنچے تو آگ میں سے کیا آواز آئی؟ آیت نمبر 10، اذ رآ نارا فقال لأہلہ، آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا جب آگ کو دیکھا، امکثوا یہاں بیٹھ جاؤ، انی آنست نارا، میں آپ کے لیے آگ لے کر آتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، ہو سکتا ہے یہ آگ ہمارے لیے رہنمائی بن جائے، ہمیں راستے میں، چونکہ اندھیرا ہے وہ چل نہیں سکتی تھی، اسے تکلیف ہو رہی تھی، تو آپ نے پتہ یہ چلا کہ خاوند چاہے نبی بھی ہو نا، بیوی کی اس کو فکر تھی، تو بیویوں کی فکر کرنی چاہیے۔ بندے کہتے ہیں جی اتنی بیوی کی فکر کر رہے ہو، رن مرید بن گئے ہو، ایسا نہیں ہے، کامیاب آدمی ہمیشہ رن مرید ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو کامیاب دنیا میں آدمی ہے نا وہ بیوی کی فکر کرنے والا ہوگا، اور جو کامیاب نہیں ہوگا، جو بیوی کی فکر نہیں کرے گا، وہ کبھی جو ہے کامیاب نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے آپ جتنے لوگوں کو دیکھیں گے وہ بیوی کی فکر کرنے والے ہوں گے۔ یہاں سے ایک چیز پتہ چلی کہ بیویوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کو یہ نہیں کہ جانور سمجھ کے، یا ان کو کہیں جی یہ تو ہماری غلام ہیں، نوکر ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں رہنا چاہیے، دوستانہ ماحول میں۔ اب اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا فخلع نعلیک، جوتے اتار دیں، جوتے اتار دیں۔ وہ موسیٰ پیغمبر تھے، ہم سے افضل تھے یا نہیں؟ اور وہ جگہ کون سی تھی؟ کوئے مسجد، ہماری مسجد کوئے طور سے افضل ہے یا نہیں؟ اور ہمارے آج کتنے لوگ ہیں، اکثر یہ انتظامیہ کے لوگ، پولیس کے لوگ، دیگر اداروں کے لوگ مسجدوں میں بغیر جوتے اتارے بوٹوں میں آ جاتے ہیں، اور کئی لوگ ویسے ہی جوتوں سمیت مزدور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب موسیٰ آپ سے افضل ہیں اور مسجد کوئی طور سے افضل ہے، اللہ موسیٰ پیغمبر کو کہہ رہا ہے فخلع نعلیک، جوتے کیوں؟ انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ وادی مقدس ہے، مسجد تو اس سے افضل ہے، تو یہاں تو زیادہ حق ہے نا، اس لیے مسجد میں جوتے اتارنے چاہیے۔ اچھا اب اللہ رب العزت نے کہا ذرا غور سے سننا میری بات، اننی انا اللہ، اللہ کہتا ہے میں آپ کا اللہ ہوں۔ آگ میں سے آواز آئی ہے، وہ تجلی تھی، لا الہ الا انا، کوئی اللہ نہیں ہے، یا الا اللہ نہیں کہا، کیونکہ سامنے کلام ہو رہا تھا نا، تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ،
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں ہے مگر میں، چونکہ اللہ خود بات کر رہا تھا۔ یہ اعزاز موسیٰ کلیم اللہ کا ہے۔ اور اللہ نے کہا فاعبدنی، فاعبدونی کا، فاعبدنی میری عبادت کرو، اللہ کہہ رہا ہے۔ واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز پڑھو میری یاد کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ نماز میں کھڑے اور دھیان کہیں اور ہے۔ اس کو مکمل کرتے ہیں پھر۔ اب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جائیں، اذهب الى فرعون، آپ فرعون کی طرف جائیں۔ آپ نے نہیں پوچھا، کہا یا اللہ میں کیوں جاؤں، میری بیوی اکیلی ہے، بچہ ہونے والا ہے، جنگل ہے، اندھیرا ہے۔ اللہ کا حکم ہے تو پھر چلنا ہے، جانا ہے۔ اللہ کا حکم نہیں ہے تو نہیں جانا ہے۔ اب آپ کہیں نا جی موسیٰ علیہ السلام نے بڑی زیادتی کی، کوئی کہہ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا، سیدھے چلے گئے دربار فرعون میں۔ بیوی کا اللہ وارث ہے۔ یہ امت کو سبق لینا چاہیے۔ اور تبلیغ والے تو ظالم ہیں جی، بیویاں چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کس کے کام میں جاتے ہیں؟ جب پیسہ کمانے جائے 2 سال 10 سال باہر رہے تو نہیں کچھ کہتے، جو 1 مہینے 40 دن سروزہ 10 دن 4 ماہ کے لیے چلا جائے تو آپ پہاڑ سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے عقیدہ بنانا ہوتا ہے۔ اب آپ عقیدہ کیسے بنتا ہے؟ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام یوں ٹیک لگائے ہوئے تھے عصا سے، اللہ رب العزت نے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا ہِیَ عَصَا أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، کہ میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں۔ لمبی بات کر دی نا۔ امام غزالی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، حضور علیہ السلام کے پاس آئے، میں نے خواب میں دیکھا موسیٰ کلیم اللہ نبی بیٹھے ہوئے تھے، دیگر بھی، تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مراتب میں قیامت کے دن 7 ہوں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کا نبی ہو اور آپ کا امتی عالم ہو؟ عالم کیسے ہو سکتا ہے رتبے میں؟ آپ نے کہا اس کا جواب میرا امت کا یہ غزالی دے گا، عالم۔ امام غزالی کہتے ہیں میں اٹھا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا، احیاء العلوم کے اندر یہ واقعہ ہے، میں آیا، میں نے آ کر کہا، پاس میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دم مجھے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں نے آگے سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبتہ وطاب ثناہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دم حیرانگی سے کہا پہلے اس کا جواب دو پھر وہ سوال کروں گا کہ میں نے تمہیں السلام علیکم کہا اور آپ نے اتنا لمبا جواب دیا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ اللہ نے آپ سے پوچھا تھا خالی اتنا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے تو لمبی جواب کی، ایک فہرست لگا دی، آپ نے کہا ہِیَ عَصَا، بس جواب تو اتنا ہی تھا نا۔ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ۔ یہ تو لمبی بات آپ نے کیوں کی کہ میں پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں؟ اللہ نے نہیں پوچھا تھا کیا کیا کرتے ہو، اللہ نے خالی کہا تھا ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا میرا کلام ہو رہا تھا اللہ سے، تو میں کلیم اللہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ اللہ کے کلام کو طول دے کر رحمتیں سمیٹوں۔ تو حضرت امام غزالی نے فرمایا میرا کلام ہو رہا تھا کلیم اللہ سے، تو میں بھی اس لیے لمبا جواب دے کے یہ چاہ رہا تھا کلیم اللہ کی اللہ سے لی ہوئی رحمتوں کو خود بھی سمیٹوں۔ تو آپ نے مڑ کر کہا یا نبی اللہ، بے شک آپ کی علماء جید جو امت کے ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں یہ بات فرمائی۔ اب جو اگلی آیت ہے شروع میں قال رب اشرح لی صدری، لکنت تھی زبان میں، اللہ نے کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، تو آپ نے کہا اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میرے بھائی ہارون کو بھی آپ نبی بنا دیں، اللہ نے بنا دیا۔ اور یہ دعا سکھائی، لکنت ہو زبان نہ چلتی ہو، بیان میں قدرت نہ ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہ زبان کو جاری کر دے گا۔ بچے میں لکنت ہو، آپ کو تھوڑی لکنت ہو رہی ہو، بیان کرنے میں کامیابی نہ ہو رہی ہو، پڑھنے میں نہ ہو رہی ہو، تو آپ یہ پانی پہ روز 3 بار دم کر کے پی لیا کریں، چند دنوں میں اللہ زبان جاری کر دے گا۔ یفقہوا قولی، ساری جملے اس کے اندر ہیں، اور اس پورے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کی طرف، تو اللہ رب العزت نے کچھ آپ کو جو ہے نا ترغیب دی۔ اللہ نے ان میں سے ایک ترغیب اس سورہ کے اندر ہے
پورا رکوع یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ترجمے سے تو آپ کو اس میں ملتا رہے گا، خلاصہ اس کا یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا قولا لینا کہ جب آپ جائیں تو اس سے نرمی سے بات کرنا۔ فرعون ظالم بادشاہ، اس سے اور نبی موسیٰ سے کہا نرمی سے بات کرنا۔ جب حجاج کو کسی نے سخت تقریر کی نا تو آپ نے کہا بھائی تم سے بہتر آدمی موسیٰ پیغمبر کو اللہ نے مجھ سے زیادہ بدکار فرعون کی طرف بھیجا، تو اسے کہا کہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، اور آپ مجھے سخت آج جو پیار سے نرمی سے تبلیغ کرنا، بیان کرنا، یہ انہی کے تقریروں میں لوگوں کو پگڑیاں اچھالی جائیں، ان کو فاسق فاجر کہا جائے، بلکہ پیار محبت سے بات کرنا۔ اور منہا خلقناکم، یہ جو اس کے اندر ایک آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے اگلا، اس میں اللہ رب العزت نے ایک جملہ کہا منہا، جب ہم قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں منہا خلقناکم، یعنی اس میں سے تو پیدا ہوا۔ اب یہ دیکھیں نا 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے، منہا خلقناکم، یہاں سے پیدا ہوا، وفیہا نعیدکم، دوسری مٹی پھینک کے کہتے ہیں، اور اس میں واپس چلا گیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر یہاں سے ہی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس پہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں جس آدمی کا خمیر جس جگہ کی مٹی سے بنا ہے اس کی تدفین اسی مٹی میں ہوگی۔ ایک آدمی یورپ میں مر جاتا ہے، دفن وہ پاکستان میں ہوتا ہے، ایک آدمی پاکستان میں مر جاتا ہے وہ مدینے میں دفن ہو جاتا ہے۔ پیدا پاکستان میں ہوا اور دفن کہاں ہوا؟ مدینے میں۔ اب تھا نا فضل الرحمان جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا نقشہ بنایا تھا، پھر وہ بنایا، وہ اس کا مجسمہ بنایا ہوا شکاگو میں، وہ مر گیا، سعودی حکومت کے پاس تھا گیا ہوا، مر گیا، سعودی حکومت نے کہا ہم اس کو بقی میں دفن کرتے ہیں، جنت البقی میں، وہاں جو دفن ہوتے ہیں فرشتے ان کو جنت میں انڈیل دیتے ہیں، ایسے ہیں۔ تو اس کے بیوی نے کہا نو اس کو واپس بھیجو، کیونکہ کروڑوں ڈالر اس کی انشورنس تھی، اور اس کو پھر آخر کفر میں، دنیا کفر کے ملکوں میں دفن کیا گیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، فرمایا کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ روضہ اطہر جو ریاض الجنہ ہے، وہاں کی مٹی سے اللہ نے 4 جسم پیدا کیے، ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا ابو بکر صدیق، تیسرا عمر بن خطاب، اور چوتھا عیسیٰ بن مریم۔ اسی مٹی سے یہ چاروں پیدا ہوئے اور اسی مٹی میں دفن ہوں گے، اور 3 تو دفن ہیں، چوتھے بھی دفن ہوں گے۔ یہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا، اور اس کے اندر جو ہے آخر میں جو وقت ہے وہ انشاءاللہ ہم کل باقی کریں گے، جو آخری اس کا ہے وہ کل شروع ہوگا، آخری رکوع اگلے پارے کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔